وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اس میں ضمیر ایسا لفظ جو کسی نام کی جگہ استعمال ہو اسے ضمیر کہا جاتا ہے۔ مثلا اللہ علی العرش وَهُوَ خَالِقُ الْكَوْنِ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، اس جملے کے اندر وَهُوَ اور رسولہ کی ہاں یہ ضمائر ہیں، اور ان دونوں سے مراد اللہ کا اسم ہے کہ وَهُوَ یعنی وہ اللہ خالق الکون کائنات کے خالق ہیں، وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس جملے میں ہوا اور ہو دونوں ضمائر ہیں۔ جی، ضمائر کی عربی زبان کے اندر دو قسمیں ہیں، ایک کو ضمائر منفصلہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ضمائر متصلہ کہا جاتا ہے۔ ضمائر منفصلہ جن کو سیپریٹ پروناؤن بھی کہتے ہیں وہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں 1359 ضمائر متصلہ اٹیچ پروناؤن قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں 13,191 مرتبہ۔ اس طرح اگر آپ دونوں کا مجموعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں ضمائر کا استعمال ہوا ہے 14,550 مرتبہ۔ اور ہمارے ہاں عام طور پہ معروف یہ ہے کہ قرآن کریم کی 6,666 آیات ہیں، جس میں جو ہے نا درست بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کی 6,200 کے بعد پھر اختلاف ہے کہ پھر کتنی 6,200 تو متفقہ ہیں، اس کے بعد کسی کے نزدیک 400 ہیں، کسی کے نزدیک 216، اس طرح مختلف روایات ہیں۔ لیکن اگر ہم 6,666 کو بھی کیا کر لیں، مان لیں، تو اس فگر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں 2 یا 2 سے زائد مرتبہ ضمیر کا استعمال نہیں ہوا ہو۔ سب سے پہلے ہم ضمائر کا آپ کو تعارف کرائیں گے، ضمائر منفصلہ کا اور ضمائر متصلہ کا۔ اس کے بعد اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہم سیکھیں گے، اور تیسرے مرحلے میں ہم کچھ آپ کو جو ہے نا کچھ ضمائر دیں گے کہ تاکہ آپ گھر جا کر ان ضمائر کو خود سے کاپی میں کیا کریں، بنانے کا طریقہ استعمال کریں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ضمائر ہیں ان کا نام ہے ضمائر منفصلہ۔ ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ کا فرق جو ہے، سب سے پہلے ہم ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ کا آپس میں ایک تقابل کمپیریزن دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ کا جو فرق ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ضمائر منفصلہ اسماء اور دوسرے کلمات سے پہلے الگ فاصلے پر آیا کرتی ہیں، اس کے برعکس ضمائر متصلہ اسم، فعل اور حرف کے بعد اور ساتھ مل کر آتی ہیں۔ منفصل کے معنی بھی جدا ہوتا ہے، متصل معنی کیا ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے۔ تو ضمائر منفصلہ الگ ہوتی ہیں اور شروع میں ہوتی ہیں، ضمائر متصلہ آخر میں ہوتی ہیں اور ساتھ مل کر آتی ہیں۔ نمبر 2، ضمائر منفصلہ کا ترجمہ وہ، تو، تم، میں اور ہم کیا جاتا ہے، جبکہ ضمائر متصلہ کا ترجمہ کیا جائے گا اس کا، ان کا، تیرا، تمہارا، میرا، ہمارا وغیرہ۔ تو اس طرح ان کا ترجمہ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مثلا انا مسلم، یہ ضمیر منفصل ہے، اس کا ترجمہ ہوگا میں مسلمان ہوں، مگر اس کے بالکل مقابل ضمیر متصل جو واحد متکلم کے لیے ہوا ہے اللہ ربی، اس کا ترجمہ ہوگا اللہ میرا رب ہے، یہاں پر اس کا ترجمہ میں نہیں کیا جائے گا۔ نحن طلاب، ہم طالب علم ہیں، یہ ضمیر منفصل ہے، نحن تو اس کا ترجمہ ہم کیا جائے گا، اور ھذا مدرسنا میں نا ضمیر جمع متکلم ہے لیکن اس کا ترجمہ کیا جائے گا، یہ ہمارے استاد ہیں کیا جائے گا، یہ
ہم استاذ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ضمیر منفصل کا ترجمہ تو ہم کیا جائے گا، ضمیر متصل کا ترجمہ کیا جائے گا؟ ہمارا کیا جائے گا۔ تیسرا اور سب سے اہم فرق جو آپ حضرات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ضمائر منفصلہ جملہ میں مبتدا بن کر بھی آتی ہیں۔ جو ضمیر منفصل ہوا کرتی ہے، چونکہ یہ شروع میں آیا کرتی ہے تو اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ مبتدا بنا دیا جاتا ہے، جس طرح کہ ہم نے جملہ اسمیہ میں پڑھا، اور اس کے بعد پوری آیت کیا ہوتی ہے؟ اس مبتدا کی خبر ہوا کرتی ہے۔ مثلا سورہ حشر کا آخری رکوع ہر شخص کو کیا ہوتا ہے؟ یاد ہوتا ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ۔ تو یہ پہلا والا ہوا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا، اور پھر آگے پوری آیت کیا ہے؟ اس کی خبر۔ تو ضمائر منفصلہ جملہ میں مبتدا کے طور پر بھی کیا ہوتی ہیں؟ استعمال ہوا کرتی ہیں۔ اب ضمائر متصلہ جو ہیں اٹیچ پروناؤن، ان کا چونکہ استعمال اسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، فعل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، حرف کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو ضمائر متصلہ اسم کے ساتھ جب ملتی ہیں، ضمائر متصلہ اسم کے ساتھ جب مل کر استعمال ہوتی ہیں تو وہ دونوں مل کر کیا بن جاتا ہے؟ مرکب اضافی بن جایا کرتا ہے۔ کیا بنتا ہے جی؟ ہم نے مرکب اضافی کا سبق تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ دو اسماء کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی نسبت کیا ہو رہی ہو دوسرے اسم کی جانب کی جا رہی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ مرکب اضافی جو ہیں وہ تقریباً کیا ہوتے ہیں؟ ضمائر سے ہوتے ہیں کہ ضمیر اور اسم۔ مثلا قرآن کریم میں جہاں پر ربہ آئے گا یہ ایک مرکب اضافی ہے، ربنا ہے یہ کیا ہے؟ ایک مرکب اضافی ہے، ربکم ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ مرکب اضافی کہلائے گا، یہ ایک لفظ نہیں ہے۔ اسم کے ساتھ تو وہ مرکب اضافی ہوگا، فعل کے ساتھ کیا ہوگا انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اور حرف کے ساتھ جب آئے گا تو وہ ظاہر ہے کہ جس حرف کے ساتھ آئے گا، اگر حروف جارہ کے ساتھ آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ مرکب جاری ہو جائے گا، حروف ناصبہ کے ساتھ آئے گا تو وہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا، جہاں جہاں پر آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن اسم کے ساتھ جب استعمال ہوگا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مرکب اضافی کہا جائے گا۔ اب ہم جاتے ہیں اپنے سلائیڈ پر، کیا ہم آپ کو تعارف کراتے ہیں ضمائر منفصلہ کا۔ عربی زبان کے اندر دنیا کی تمام زبانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جتنے افعال ورب استعمال ہوتے ہیں اتنے ہی کیا ہوتے ہیں؟ ضمائر ہوا کرتے ہیں۔ تو عربی زبان میں افعال کی تعداد یا ضمائر کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ 14 ہوا کرتی ہے۔ 6 غائب کے لیے، 6 کیا ہوتے ہیں؟ مخاطب کے لیے، اور 2 کیا ہیں؟ متکلم کے لیے۔ 6 غائب میں 3 مذکر اور 3 مؤنث، مخاطب میں بھی 3 مذکر 3 مؤنث، اور متکلم میں چونکہ دونوں جو ہے نا مذکر مؤنث میں کامن ہو جایا کرتے ہیں لہذا وہاں پر صرف 2 ضمائر استعمال ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں وہ ایک مذکر کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ ہے ہوا، وہ 2 مذکر کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے ہما، وہ سب مذکر کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہم۔ عربی زبان میں واحد مؤنث غائب کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ ہے ہیا، جس کا ترجمہ کیا جائے گا وہ ایک مؤنث۔ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے ہما، ترجمہ کیا جائے گا وہ 2 مؤنث، اور جمع مؤنث غائب کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے ہن، اس کا ترجمہ کیا جائے گا وہ سب مؤنث۔ ہوا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ایک مذکر۔ ہما کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ وہ 2 مذکر۔ ہم کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ ہیں سب ہیں مذکر۔ ہیا کا مطلب وہ ایک مؤنث، ہما کا مطلب وہ 2 مؤنث، اور ہن کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ وہ سب مؤنث۔ اب آپ غور کریں تو آپ کو ان غائب کی ضمائر میں 2 ضمائر کامن نظر آئیں گے۔ کون کون سے؟ ہما، تثنیہ مذکر غائب کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہما، اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہما، دونوں کیا ہیں؟ بالکل سیم ہیں، ایک جیسی ہیں۔ تثنیہ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی طرح کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے سبق میں کوشش کرتے ہیں کہ جو حضرات 14 کی 14 ضمائر یاد کر سکیں وہ تو یاد کر رہے ہیں، لیکن جو وہ نہیں یاد کر سکتے وہ کم از کم جو ہے نا واحد اور جمع کی ضمیر کو کیا کر لیں؟ یاد کر لیں، کیونکہ تثنیہ کی ضمائر عموماً کیا ہوتے ہیں؟ کامن ہوا کرتی ہیں، اور جو مؤنث کا استعمال ہے وہ قرآن کریم میں بہت کم ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ 14 یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں یاد کر سکے تو کم از کم کیا کریں؟
6 تو آپ کو لازمی یاد ہونی چاہیے۔ آگے چلیں گے۔ عربی زبان میں سیکنڈ پرسن کے لیے حاضر کے لیے ضمائر استعمال ہوتے ہیں، اس میں واحد مذکر حاضر کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے انتا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے تو ایک مذکر۔ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے انتما، جس کا ترجمہ ہوتا ہے تم دو مذکر، اور جمع مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے انتم، جس کا ترجمہ ہے تم سب مذکر۔ واحد مؤنث حاضر کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ ہے انتی، جس کا ترجمہ ہے تو ایک مؤنث۔ تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے انتما، ترجمہ ہوگا تم دو مؤنث، اور جمع مؤنث حاضر کے لیے ضمیر استعمال ہوگی انتنا، جس کا ترجمہ ہوگا تم سب مؤنث۔ اس میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انتما تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر دونوں میں کیا ہے، انتما کیا ہے، کامن ہے۔ اور جن ضمائر کے سامنے ہم نے فگر لگائی ہیں، انتا قرآن کریم میں 81 مرتبہ استعمال ہوئی ہیں، انتم قرآن کریم میں 129 مرتبہ استعمال ہوئی ہیں، یا ابھی کتاب میں یہ فگر موجود نہیں ہوں گی، تو یہ ہم نے اس لیے استعمال کی کہ ہم آپ کو آخر میں یہ یاد کروانے کی کوشش کریں گے۔ عربی زبان میں فرسٹ پرسن یعنی متکلم کے لیے جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں، اس میں واحد متکلم کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ ہے انا، اور جمع متکلم کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ ہے نحن۔ انا کا ترجمہ میں ایک مذکر، اور جمع کا جو ہے نحن کا ترجمہ کیا کیا جائے گا، ہم سب کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ عربی زبان میں فرسٹ پرسن متکلم کے لیے واحد متکلم کی جو ضمیر ہوتی ہے نا، اس میں مذکر، واحد مذکر اور مؤنث دونوں کیا ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ یعنی ایک مؤنث بھی اگر کہے میں تو اس کے لیے ضمیر استعمال ہوگی انا، اور ایک مذکر کہے تب بھی کیا ہوگا، انا استعمال ہوگا۔ اسی طریقے سے نحن، بہت ساری خواتین اگر کہیں گی، مؤنث اگر کہیں گی ہم، تب بھی ضمیر استعمال ہوگی نحن، اور اگر بہت سارے مرد کہیں گے تب بھی ضمیر کیا ہوگی، نحن استعمال ہوگی۔ اور اگر دو مرد دو عورتیں کہیں تب بھی ان کے لیے کیا استعمال ہوگی، نحن استعمال ہوگی۔ اس طرح انا واحد مذکر مؤنث متکلم کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہے، اور نحن تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث متکلم کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہے۔ تو نحن ذرا زیادہ معنی پھیلی ہوئی ہے، اس کا جو ہے نا اس کا گنجائش زیادہ ہے، اور انا کیا ہے، اس میں صرف ایک ہے مذکر مؤنث، اس میں تثنیہ بھی ہے، جمع بھی ہے، مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، اور متکلم کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر کیا ہے، نحن۔ انا کا استعمال قرآن کریم میں 67 مرتبہ، اور نحن کا استعمال کیا ہوا ہے، 85 مرتبہ ہوا ہے۔ اب آتے ہیں ان ضمائر کی طرف جو ہم نے آگے چلیں، ہم نے کوشش کر رہی ہے کہ ہم ان ضمائر کو یاد کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم نے یہاں پر جو ہے نا 6 ضمائر رکھے۔ جو حضرات 14 ضمائر یاد کرنا چاہیں وہ پچھلی والی سلائیڈ موجود ہے، ان کی کتاب کے اندر موجود ہے، وہ اس کو یاد کریں۔ لیکن یہ 6 استعمال جو ہے نا، ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مذکر کے لیے ہم دائیں ہاتھ استعمال کریں گے، مؤنث کے لیے ہم بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، واحد کے لیے 1 انگلی استعمال کریں گے، تثنیہ کے لیے 2 انگلیاں، اور جمع کے لیے پورا ہاتھ استعمال کریں گے۔ تھرڈ پرسن میں جب ہم اشارہ کریں گے مذکر میں تو اپنے دائیں جانب اشارہ کریں گے، اور مؤنث کے لیے اپنے بائیں ہاتھ سے بائیں جانب اشارہ کریں گے۔ متکلم میں ہم سامنے، مخاطب میں حاضر میں ہم کیا کرتے ہیں، تو سامنے اشارہ کریں گے، اس مطلب تم نے کہا تھا یا آپ نے کہا تھا، اور متکلم میں ہم کیا کریں گے، اپنی جانب اشارہ کریں گے۔ اس طریقے سے یہ جو الفاظ ہیں یہ ہم زبان سے ادا کر رہے ہوں گے، ان الفاظ کے معانی اور مفہوم کو ہم اپنے ہاتھوں سے کیا کر رہے ہوں گے، بیان کر رہے ہوں گے۔ تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے بجائے صرف چند چیزیں یاد کر کے ہمیں کیا ہو جائیں گی، ضمائر منفصلہ سیپریٹ پروناؤن کیا ہو جائیں گے، یاد ہو جائیں گے۔ مثلا مجھے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ہم ضمیر پڑھیں گے واحد مذکر غائب کی تو اس طرح اشارہ کریں گے، ہوا، 1 انگلی ہے، دائیں ہاتھ ہے، دائیں جانب اشارہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ہوا وہ ایک مذکر۔ جب میں کہتا ہوں وہ سب مذکر تو اب میں کیا کروں گا، پورا ہاتھ استعمال کروں گا، اور وہ کیا کہوں گا، ہم کہوں گا۔ کیا کہوں گا، ہم، ہوا ہم کا مطلب کیا ہو جائے گا، وہ سب مذکر۔ جب میں واحد حاضر کی ضمیر استعمال کروں گا تو میں اشارہ سامنے کروں گا، انتا، تو ایک مذکر۔ اور جب میں آپ سب کو مخاطب کروں گا تو میں پورے ہاتھ سے اشارہ کروں گا اور کیا کہوں گا، انتم،
تم سب مذکر. دایاں ہاتھ ہے, ساری انگلیاں استعمال ہو رہی ہیں, سامنے اشارہ, اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع ہے, مذکر ہے اور حاضر کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہے. واحد متکلم میں جب میں اشارہ کروں گا تو میں ایک انگلی سے اپنی جانب اشارہ کروں گا اور کیا کہوں گا؟ انا, میں. اور جب جمع متکلم کے لیے میں کروں گا تو میں کیا کروں گا؟ دونوں ہاتھوں سے یا ایک ہاتھ سے اپنی نحنو, ہم. انا, میں, نحنو کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ہم. اس طریقے سے ہمارے جو الفاظ جو معنی ہے, یعنی یہ ضمیر واحد مذکر غائب کے لیے اس کا ترجمہ وہ ایک مذکر ہے, یہ سب کا سب ہمارے کیا ہو جائے گا؟ اشاروں پر چلا جائے گا, اور باقی رہ جائے گا صرف یہ الفاظ. یہ الفاظ ہم کیا کریں گے؟ اپنی زبان سے بار بار جب ان اشاروں سے ادا کریں گے تو یہ ہمارے دماغ کے اندر جا کر پیوست ہو جائیں گے, بیٹھ جائیں گے, ہمارے دماغ کے میموری کارڈ کے اندر بیٹھ جائیں گے. اور جب بھی ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے تو ابتدا میں تو ہو سکتا ہے ہم کہیں نہ کہیں اٹکیں, لیکن ایک وقت آئے گا بار بار پڑھنے سے آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ ہوا کی ضمیر کس لیے ہے, انت کی ضمیر کس لیے ہے, اور انتم کے لیے. اور جو حضرات پورے ضمائر یاد کرنا چاہیں خصوصاً خواتین تو وہ اس طرح کریں گے. میں پورے ضمائر بھی دوہرا دیتا ہوں. ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں دایاں ہاتھ میں نے مذکر کے لیے استعمال کیا اور بایاں ہاتھ میں نے مؤنث کے لیے. اب آتے ہیں مخاطب کی طرف. انتا, انتما, انتم. اور مؤنث کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کروں گا, کیا کہوں گا؟ انتی, انتما, انتن. واحد متکلم کے لیے میں کیا کہوں گا؟ انا, نحنو. اب میں آپ حضرات میرے ساتھ ترجمہ کرتے جائے. ہوا, اور اشارہ بھی کریں گے تاکہ یاد ہو جائے سب آپ کو. ہوا وہ ایک مذکر, ہما وہ دو مذکر, ہم وہ سب مذکر, ہیا وہ ایک مؤنث, ہما وہ دو مؤنث, ہننا وہ سب مؤنث. انتا تو ایک مذکر, انتما تم دو مذکر, انتم تم سب مذکر. مؤنث کے لیے بایاں استعمال کریں گے. انتی تو ایک مؤنث, انتما تم دو مؤنث, انتنا تم سب مؤنث. واحد متکلم کے لیے میں کیا ہوں گا؟ انا, میں ایک مذکر, میں ایک مؤنث. نحنو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نحنو ہم, میں ہم دو مذکر, ہم دو مؤنث, ہم سب مذکر, ہم سب مؤنث کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہے. اب آپ وہ یاد کریں یا یہ یاد کریں جو آپ کو آسانی ہو یاد کریں. اس کو آپ میرے ساتھ دہرائیں گے جو اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے. میرے ساتھ آپ سب بولیں گے, پھر میں صرف ضمائر دہراؤں گا, آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا. ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحنو. ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحنو. ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحنو. اب ترجمہ کریں گے جی. ہوا وہ ایک مذکر, ہم وہ سب مذکر, انتا انتم تم سب مذکر, انا مذکر, نحنو ہم سب مذکر. اور ہم سب مؤنث کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوگی؟ نحنو. ایک مؤنث کے میں ایک مؤنث کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوگی؟ انا ہی استعمال ہوگی. اس طریقے سے آپ نے ان ضمائر کو کیا کرنا ہے, اگلے سبق تک دہرانا ہے. ایک کارڈ پر اپنے سامنے لکھ لیجئے, ایک آدھ مرتبہ گھر میں پریکٹس کیجئے, بار بار اس کو دہرائیے. اس طریقے سے یہ آپ کی زبان پر آ جائے گا اور قرآن کریم کے اندر استعمال ہونے والے ضمائر کی ایک کثیر تعداد آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ضمائر منفصلہ چونکہ استعمال بھی الگ ہوتی ہیں, شروع میں ہوتی ہیں, لہٰذا پہچانی بھی جاتی ہیں, آسانی بھی ہوتی ہے, استعمال ان کا کم ہے. اس کے برعکس ضمائر متصلہ اٹیچ پروناؤن بہت زیادہ ہیں اور اسم کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں. ان کا بھی ایک تعارف آپ کے سامنے کراتے ہیں. ضمائر متصلہ و اس کا کے لیے جو ضمیر استعمال ہوگی وہ ہوگی ہو, ان دونوں کے لیے جو استعمال ہوگی وہ ہوگی ہما, اور ان سب کے لیے جو استعمال ہوگی وہ ہوگی ہم. وہ ایک مؤنث کے لیے جو استعمال ہوگی وہ ہوگی ہا, ان دو مؤنث کے لیے جو استعمال ہوگی کیا ہوگی؟ ہما, اور ان سب مؤنث کے لیے جو ضمیر استعمال ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ہن. واحد
مذکر حاضر کے لیے جو ضمیر استعمال ہوگی وہ ہوگی کاف زبر کا، تجھ ایک مذکر کا۔ کما تم دو مذکر کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہوگی، کم تم سب مذکر کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہوگی، کاف زیر کی تجھ ایک مؤنث کے لیے، کما تم دو مؤنث کے لیے، اور کننا تم سب مؤنث کے لیے استعمال ہونے والی کیا ہوگی؟ ضمیر ہوگی۔ آگے چلیں، یا واحد متکلم کے لیے مجھ ایک مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہوگی، اور نہ ہم سب مؤنث کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہوگی۔ چونکہ ضمائر متصلہ کے بارے میں ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ضمائر ہمیشہ کسی اسم فعل حرف کے ساتھ مل کر آتے ہیں، لہٰذا ان کو یاد کرنے کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان کے ساتھ کسی اسم فعل حرف کو ملا کر پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ بھی آ جائے گی، اور اس کا مفہوم بھی کیا ہو جائے گا؟ ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے گا۔ اس کو یاد کرنے کے لیے ہم اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کیا کریں گے؟ اسم لگائیں گے۔ آگے چلیں، یہاں پر کون سا اسم ہے؟ یہ تو 14 ضمائر تھے، ان میں سے ہم جو یاد کریں گے وہ دیکھیں یہاں پر قلم کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کو استعمال کیا ہے۔ لے آئیں، پورا کر لیجیے اس کو۔ ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ حضرات موجود ہیں تو میں دیکھیں، ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا قلم، اگر آپ کو یاد ہو، پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ قلم۔ اب اس کے آخر میں ہم نے کیا لگا دی؟ ضمیر لگا دی، ہو کی ضمیر کیا کر دی؟ لگا دی۔ تو بتائیے یہ تنوین ختم ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ ہمارا قانون کیا تھا کہ مرکب اضافی کے پہلے جز مضاف کے شروع میں الف لام نہیں آ سکتا، اور اس کے آخر میں تنوین بھی نہیں آ سکتی، لہٰذا یہ تنوین جو ہے نا خود بخود کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، اور یہ کیا رہ جائے گا؟ میم پیش منہ رہ جائے گا۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قلمہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ قلمہ ہو جائے گا۔ اس طرح قلمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس ایک کا، اس کا قلم، ترجمہ لیکن مفہوم کیا ہوگا؟ اس ایک مذکر کا قلم۔ قلمہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان سب مذکر کا قلم۔ قلمک کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تیرا قلم، لیکن تیرے سے مراد کیا ہوگا؟ تو ایک مذکر کا قلم۔ قلمکم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب مذکر کا قلم۔ قلمی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میرا قلم۔ اور قلمنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہمارا قلم۔ ہم نے 6 ضمائر یہاں پر دیے ہیں، لیکن پہلے اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ 14 کے ساتھ دہرا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ مجھے دیکھیں گے تو میرے ہاتھوں کو دیکھیں گے، اشاروں کو دیکھیں گے، وہی طریقہ کار ہوگا۔ مذکر کے لیے دائیں ہاتھ، مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ، واحد تثنیہ جمع کے لیے انگلیاں۔ جب ہم کہیں گے اس ایک مذکر کا قلم تو ہم کہیں گے قلمہ۔ کیا کہیں گے؟ اس ایک مذکر کا قلم۔ ہم کہیں گے ان 2 مذکر قلم تو کیا کہیں گے؟ قلمہما۔ کیا کہیں گے؟ ان سب مذکر کا قلم تو ہم کہیں گے قلمہم۔ کیا کہیں گے؟ قلمہم۔ اس ایک مؤنث کا قلم جب ہم کہیں گے تو ہم قلم کے آخر میں کون سی ضمیر لگا دیں گے؟ ہا کی۔ تو کیا مطلب ہوگا؟ قلمہا، اس ایک مؤنث کا قلم۔ ان 2 مؤنث کا قلم تو ہم کیا ضمیر لگائیں گے؟ ہما۔ تو کیا کہیں گے؟ قلمہما، ان 2 مؤنث کا قلم۔ اور ان سب مؤنث کے قلم کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ قلمہن، قلمہا، قلمہما، قلمہن۔ اب آتے ہیں مخاطب کی طرف۔ جب ہم کہیں گے تیرا قلم یا تجھے ایک مذکر کا قلم تو کیا کہیں گے؟ قلمکا۔ تم 2 مذکر کا قلم تو کیا کہیں گے؟ قلمکما۔ تم سب مذکر کا قلم تو کیا کہیں گے؟ قلمکم۔ تو ایک مؤنث کا قلم یا تجھ ایک مؤنث کا قلم تو کیا کہیں گے؟ قلمکی۔ تم 2 مؤنث کا قلم، تم سب مؤنث کا قلم، قلمکن۔ میرا قلم، میں ایک مذکر اور میں ایک مؤنث دونوں، تو میں کیا کہیں گے؟ قلمی، قلمی۔ ہمارا قلم تو ہم کیا کہیں گے؟ قلمنا، قلمی، قلمنا۔ اب دیکھیں قلمہ، قلمہم، قلمہم، قلمہا، قلمہما، قلمہن، قلمکا، قلمکما، قلمکم، قلمکی، قلمکما، قلمکن،
قلمی قلمنا، قلمی قلمنا۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آتے ہیں ان 6 ضمائر کو ساتھ، ہم نے کہا یاد ہم نے کیا کرنا ہے، کم از کم ان 6 کو کرنا ہے، اور یہاں پر وہ 6، 2 غائب کی ہیں، 2 حاضر کی، 2 متکلم کی، اور صرف ہم نے جو ہے نا اس میں تثنیہ کو ڈراپ کیا ہے اور مؤنث کو ڈراپ کیا، اور اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ دونوں کا استعمال چونکہ کم ہے، لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اکثریت یاد ہو جائے، تو قلیل جو ہے انشاءاللہ خود بخود کیا ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا۔ اب ہمارے ساتھ جو ہے نا اس کو دہرائیں گے جی، اسی کو جو اس وقت موجود ہے، اس میں واحد و جماعت، میرے ساتھ دہرائیں گے، قلمہ، قلمہم، قلمک، قلمکم، قلمی، قلمنا، قلمہ، قلمہم، قلمک، قلمکم، قلمی، قلمنا۔ اب میں دہراؤں گا اور آپ نے ترجمہ کرنا ہے جی، قلمہ، قلمہم، ان کا قلم بھی صحیح بات کیا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گی، قلمک، تیرا قلم، قلمکم، قلمی، قلمنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ کوئی بات یہاں تک سمجھ میں نہ آئی ہو؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اب آپ حضرات نے اگلی کلاس کے لیے 3 اسماء کو نوٹ کرنا ہے، جس کے ساتھ آپ کیا کریں گے، ان ضمائر کو ہو، ہم 14 استعمال کرنا چاہتے ہیں، 6 استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ پر ہے، لیکن یہ آپ یاد کریں گے، اور وہ 3 وہ اسماء یہ ہیں، رب، ٹھیک ہے نا جی، اور دوسرا اسم لے لیتے ہیں، آسان آسان لے لیتے ہیں تاکہ ٹھیک ہے، اور تیسرا لے لیتے ہیں میں نے دینوں ایک ایک لگایا، یہ اصل میں رب جو ہے نا اس لیے لگایا تاکہ آپ آسانی آپ پہ ہو جائے، رب، رسول، دین، 3 الفاظ ہیں، ان تینوں الفاظ کے ساتھ آپ نے ضمائر متصلہ گھر جا کر لکھنی ہے۔ جو حضرات 14 لکھنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، زیادہ آسانی ہوگی ان کو بعد میں، اور جو حضرات 14 نہیں لکھنا چاہتے وہ کم از کم 6 تو کیا کریں گے، لازمی لکھیں گے۔ اس طرح قرآن کریم کی اسم کے ساتھ استعمال ہونے والے ضمائر متصلہ ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اب ضمائر کا سبق یہاں پر ختم نہیں ہو جائے گا، اگلی کلاس میں جب ہم آئیں گے تو ہم سب یہاں پر پریکٹس کریں گے، جو ہم نے گھر سے لکھ کر لائی ہوں گی، جو یاد کی ہوں گی، اس کو ہم کیا کریں گے، مل کر پریکٹس کریں گے۔ اس کے بعد ہم انہی اسماء کو جب یہ حرف کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس وقت اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، اور تیسرے مرحلے میں ہم آپ کو فعل کے ساتھ اس کا استعمال بھی بتائیں گے۔ اگر ہم نے فعل کا استعمال ابھی نہیں بتایا تو جیسے ہی ہم فعل کی دنیا میں قدم رکھیں گے وہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ یہ ضمائر فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہیں، اور جب فعل کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں تو اس کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے، کیا ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر۔ یہ ایک اور سلائیڈ ہے، یہ والی، اس میں ہم نے تھوڑا سا مزید وضاحت کی ہے، یہ سلائیڈ پہلے ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں پر ہے کہ ضمائر منفصلہ اور متصلہ میں، یہ ضمائر متصلہ جو ہے، منفصلہ کو نہیں، یہاں پہ ضمائر متصلہ اسماء کے ساتھ قرآن کریم میں 5038 مرتبہ استعمال ہوئی ہیں، افعال کے ساتھ 3306 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، حروف جارہ جو ہم پڑھ چکے ہیں مرکب جاری والی، ان کے ساتھ 3991 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، اور حروف ناصبہ کے ساتھ یہ کیا استعمال ہوئے ہیں، 856 مرتبہ استعمال ہوئی ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہم نے پڑھا کہ جب ضمیر متصل اسم کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی استعمال کی، یہ کیا ہوتی ہے، مرکب اضافی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم میں 5038 مرکب اضافی وہ ہیں جس میں کیا ہوا ہے، ایک اسم ضمیر کے ساتھ مل کر آئے۔ افعال کے ساتھ جب آئے گا انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے، حروف جارہ کے ساتھ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے، اور حروف ناصبہ کے ساتھ جب حروف ناصبہ میں جائیں گے وہاں پر دور آئیں گے۔ تو یہ قرآن کریم میں اس کا استعمال ہے بہت زیادہ۔
لہٰذا میرے عزیز ساتھیوں، اس بار جو ہمارا ہفتہ ہے، جو ہمارا پورا جو وقفہ ہے، اس میں ہم کیا کریں گے کہ ضمائر کو یاد کریں گے، اور اس کا ایک اور بہترین طریقہ کہ قرآن کریم پڑھیں تو آپ ضمائر کو تلاش کریں اس ہفتے میں۔ جب بھی قرآن کریم پڑھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، ضمائر کو تلاش کرنا ہے کہ بھئی یہاں پر دیکھیے آپ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو فیہ کے آخر میں ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر ہے حروف جارہ کے ساتھ ہے، جو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، ضمیر ہو گئے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفق، اس طرح پڑھیں گے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم۔ یہ اس طرح پڑھیں گے، تب جا کر آپ کو جو ہے نا احساس ہو گیا کہ کتنا بھئی یہ ضمیر آگے کون سی ضمیر غور کرنا ہے، بھئی اس پہ غور کرنا ہے ضمیر متصل ہے منفصل ہے، پہلے یہ غور کرنا ہے۔ ضمیر متصل منفصل کا تعین ہو گیا، اب غائب کا تصور کرنا ہے کہ یہ کیا ہے، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن، یہ متعین ہو گیا۔ اب واحد، مذکر، جمع، جب یہ تعین ہو جائے گا خود بخود اس ناؤن کا، اس اسم کا تعین ہو جائے گا جو اس سے کیا پہلے مراد ہوگا، کیونکہ ضمیر واحد ہے، مذکر کے لیے ہے، تو آپ اس سے پہلے دیکھیں گے کون سا اسم ایسا موجود ہے جو واحد ہے اور مذکر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ اس کا ترجمہ کریں گے۔ ضمیر مؤنث کی ہے تو آپ نے پھر مذکر اسم کو نہیں دیکھنا، آپ دیکھیں اس سے پہلے کون سا مؤنث اسم استعمال ہوا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ یہ قرآن کریم میں جو ہے نا، مثلا ہم جب پڑھتے ہیں نا سورہ ہمزہ میں پڑھتے ہیں انہا علیہم مؤصدہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ انہا، اس انہا میں ہا ضمیر مؤنث کی، اس سے کیا مراد ہے؟ اب آپ تلاش کریں گے، جب ہا ضمیر ہے تو ضمیر کیا ہے، مؤنث کی ہے، آپ پہلے تلاش کریں گے تو آپ کو تھوڑے ہی پہلے نار، آگ کا ذکر ملے گا۔ تو آپ نے چونکہ مؤنث سماعی کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ نار کا لفظ کیا ہے، مؤنث ہے، تو آپ کہیں گے انہا سے مراد کیا ہے، وہ آگ ہے، کہ وہ آگ ان پر کیا کر دی جائے گی، بند کر دی جائے گی کوکر کی طرح، تو پتہ چل جائے گا کہ اس سے مراد کیا ہے، آگ ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں قرآن کریم کے اندر تدبر کرنا ہے، غور و خوض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔